محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، ہمارے اس یوٹیوب چینل سے جڑے رہنے والے اس تمام ساتھیوں، آج جیسا کہ آپ حضرات نے اعلان سے معلوم کیا ہے، اشتہار سے آپ واقف ہیں کہ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے معاشرے کی تباہ کن برائی، جس کی اہمیت نہیں سمجھتے اور جس کی مذمت اور قباحت شیطان نے لوگوں کے قلب و جگر اور دل و دماغ سے نکال دیا ہے، حالانکہ نہایت خطرناک ہے، اور وہ ہے نمیمہ۔ نمیمہ نمہ جنموں سے ہے عربی زبان میں، جس کے معنی آتے ہیں پہنچانا اور کھینچ کے لے جانا۔ یہ اصل میں عربی زبان میں ہے۔ نمیمہ کہتے ہیں جس کو ہماری زبان میں چغل خوری کہا جاتا ہے۔ غیبت اور چغل خوری، یہ دو، چغل خوری یہ عربی فارسی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہے، اور غیبہ یہ عربی لفظ ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اسی نمیمہ کو فارسی زبان میں چغل خوری کہتے ہیں، اور ہماری عام زبان جو ہے لگائی اور بجھائی، لگا دیا اور بجھا دیا، یہ غالباً ہندی لفظ ہیں جو اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، لگائی اور بجھائی۔ شریعت میں اس کی کیا قباحت ہے اور معاشرے میں اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جس قوم میں غیبت اور چغل خوری، نمیمہ، لگائی بجھائی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو اس معاشرے میں امن و امان اور الفت محبت ختم ہو جاتی ہے، اتفاق و اتحاد مر جاتا ہے، دلوں میں نفرت، جدائی، ایک دوسرے کے خلاف وقت ضائع کرنا، یہ اسی ساری چیزوں میں امت مشغول ہو جاتی ہے اور باقی ہر خیر سے وہ محروم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ باتفاق علماء، جمہور اہل علم کے نزدیک ایک کبائر گناہوں میں سے گناہ ہے، انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے نقائص اور بہت ہی خامیاں ہیں، اسی لیے قرآن و سنت میں مختلف انداز سے ہمیں منع کیا ہے، اور وعیدیں سنائی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو اس شر سے بچائے۔ قرآن پاک کی دو آیتیں، نمبر 1، حماز مشاء بنمیم، مشاء بنمیم، نہایت گھٹیا قسم کی قوم اور ملت کا، سوسائٹی میں سب سے ذلیل انسان جو ہو سکتا ہے، مشاء بنمیم، سارا کام چھوڑ کر کے صرف ان کی باتیں سن کر کے اس میں 10 باتیں اور ملا کر کے جا کر کسی اور کا دماغ خراب کر دیا، تمہارے بارے میں تو فلاں یہ کہہ رہا تھا، بس اپنے آپ کو اپنے کردار سے اور اپنے گفتار سے اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہا ہے۔ تو یہ ہے حماز مشاء۔ پہلی چیز تو یہ ہے سمجھے کہ سب سے معاشرے میں اللہ نے فرمایا سب سے ذلیل انسان، تھرڈ کلاس کا، سوسائٹی کے گیا گزرا نکما انسان جو ہے اس کو اللہ نے فرمایا چغل خور، نمام، حماز مشاء بنمیم ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں اس کو حمالۃ الحطب قرار دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی جگہ آگ جل رہی ہو، آگ جل رہی ہے، آدمی آگ اس پر اور آگ لکڑی ڈالتا ہے، یا آگ کے ساتھ پیٹرول ڈال رہا ہے۔ اب آگ چھوٹی سے بھی ہے، اگر اس پر لکڑی ڈال دی گئی تو پورے شہر کو بھی جلا سکتی، پورے گھر کو جلا سکتی۔ قرآن مجید نے چغل خور کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لقب دیا کہ گویا کہ 2 بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، والدین اور اولاد کا معاملہ ہو، گھر میں تھوڑی سے کچھ نہ کچھ کبھی کسی بات پر بات ہو رہی ہے، اب چغل خور آ کر کے باپ سے اولاد کی شکایت، اولاد کی شکایت باپ سے،
شوہر کی شکایت شوہر بیوی سے، بیوی کی اس سے، اب لا کر کے اللہ فرماتے ایسا ہوا جیسے آگ میں ایندھن لا کر کے اور ڈال دیا، یا آگ لگی تھی پٹرول چھڑک دیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی وامرأتہ حمالۃ الحطب. تمام اہل علم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہو، اللہ اکبر، ذرا سوچو، ہاں آپ کی چچی ہو، لیکن یہ کام کیا کرتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چغل خوری کرتی تھی. اللہ نے فرمایا دیکھو چغل خور کو حمالۃ الحطب قرار دیا. صرف یہی ایک مثال پر اگر انسان غور کرے کہ آخر کتنی خطرناک چیز ہے. تھوڑی سے میاں بیوی کے درمیان انبن ہوتی ہے، باپ اور اولاد، والدین اور اولاد کے درمیان، پڑوسی اور پڑوسی کے درمیان، شیٹھ اور لیبر کے درمیان، امام اور مقتدی کے درمیان تھوڑی سے کسی بات پر کشیدگی، ناراضگی ہوئی، اب چغل خور دونوں کے درمیان میں آ کے کود پڑتا ہے اور ایجنٹ کا کام یہاں سے وہاں، وہاں کے یہاں. تو اللہ نے ایسا ہی جیسے جلتی ہوئی آگ کو بجھانے کے بجائے کم وقت نے اور اس پر ایندھن ڈال دیا. دوستو اسی ایک چیز کو سمجھ لیا جائے تو بات کتنی آسان ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے. نمبر 3، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چغل خور کو بڑی بددعائیں دیں. اللہ نے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ اکبر. دوستو ذرا سوچو چغل خور کو کتنی شدید وعید، اللہ رب العالمین کتنا ناراض. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. حضرت عبداللہ بن عباس، امام حسن بصری، ان تمام اہل علم سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ اکبر. الغیاب، النمام والمغتاب. غیبت کرنے والا اور چغل خوری کرنے والا. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل کا 2 معنی بتایا جاتا ہے. کتنی خطرناک چیز. ویل کا ایک مطلب ہے اللہ بدوا ویلک، یعنی اللہ تجھے برباد کر دے. اللہ رب العالمین بربادی کی اطلاع دے، پیشین گوئی کرے اپنے قرآن کے اندر کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے، غیبت و چغلی کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، ہر ان دو میں سے ہر ایک کے لیے ویل ہے. ویل کا مطلب اللہ اس کو تباہ اور برباد کر دے. اور جس کی بددعا اللہ رب العالمین، جس کی پیشین گوئی اللہ کا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل ہو ہلاکت و بربادی. اس کو ہلاکت و بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ دنیا کی ہلاکت میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد قبر سے لے کر کے حشر تک کی بربادی صرف انسان کو ذرا ٹیسٹ آتا ہے، دونوں میں لڑا کر کے مزہ آتا ہے اور سوچتا میں کامیاب ہو گیا بس، اس لیے بڑا اپنے آپ کو چمپئن سمجھتا ہے. نمبر 2، ویل کا معنی ویل لکل ہمزۃ، ویل للمطففین. قرآن میں کئی مقام پر ہے، حدیث میں کئی مقام پر ہے ویل. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الویل واد فی قعر جہنم. ایک تو جہنم کا گڈھا ہے، اور جہنم کے گڈھے میں سینٹر کے اندر ایک اور گڈھا ہے جو سب سے خطرناک مقام ہے. اس کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ کہتے ہیں اسی وادی کا نام ہے ویل. تو جہنم کے نچلے گڈھے کی خبر دی جائے، وعید سنائی جائے، اور انسان غیبت اور چغلی کرنے والا اپنی اصلاح نہ کرے، یہ کتنی بدترین چیز ہو سکتی ہے. اسی لیے اب آگے ذرا دیکھیں. نمبر 4، دوستو جو شخص نمام، چغل خوری کرتا ہے، اب اس کی عادت بن گئی ہے، جب تک یہ کام نہ کرے اس کو سکون ہی نہیں ملتا. اب اسے دین کی باتیں سننے میں، اچھی باتیں سننے میں،
اصلاح کی باتیں کرنے میں مزہ نہیں، اس کا مزہ آئے گا چغل خوری کرنے میں، لیکن سوچتا ہے کتنا نقصان کر رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت، حضرت جبیر ابن مطعم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت نمام، اے لوگو چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا سوچیں، آج یہ بیماری اتنی عام ہو گئی، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آدمی روزہ رکھ رہا ہے، آدمی تہجد گزار ہے، اتنی ساری عبادتیں کر رہا ہے، لیکن اٹھے گا تو یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، ان کی بات ان کے پاس، ان کی بات چغل خور، اتنی عبادات کے باوجود اپنے آپ کو چغل خوری سے نہیں بچا رہا ہے۔ اب اتنے روزے نماز کس کام کے؟ رب العالمین نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اے لوگوں نمام چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کوئی بہت بڑا نیک عمل کر رہا تھا، حذیفہ ابن الیمان کو معلوم تھا، لیکن کسی نے آ کر کے بتایا وہ اتنی عبادت جو کرتا ہے اس کو میں نے چغل خوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت حذیفہ ابن الیمان نے سنا کہ وہ مسلمان اتنی ہزار عبادت اور ریاضت کے باوجود چغل خوری کر رہا ہے، تو انہوں نے بلایا، لوگوں سے کہا دیکھو یہ میرے کانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا يدخل الجنت نمام، لوگ نمام جنت میں نہیں جائے گا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوستو، بعض روایتوں میں آیا ہے قطات، لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، نہ قطات جنت میں جائے گا اور تو نہ نمام جائے گا۔ امام منذری اور بہت سارے اہل علم نے کہا چغل خور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو قطات کہتے ہیں اور دوسرے کو نمام کہتے ہیں۔ کہتے ہیں قطات اور نمام، نمام اس کو کہتے ہیں جو لوگوں میں آ کر کے بیٹھتا ہے اور خوب غور سے لوگ کیا باتیں کرتا ہے اس کو سنتا رہتا ہے، ایک لفظ نہیں بولے گا، یہاں بھی رہے گا، مزہ لے گا۔ جب مجلس برخاست ہوگی تو وہاں سے اٹھے گا اور جانے کے بعد جس شخص کا تذکرہ مجلس میں ہوا تھا وہ وہاں تھا بھی نہیں، یہ بڑا ہمدرد بن کر کے جائے گا، کہے گا ہاں فلاں جگہ لوگ بیٹھ کر کے آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے فلاں، اس کو کہتے ہیں نمام۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو، آدمی اکیلا ہوتا ہے لیکن کسی جگہ کوئی بات لوگوں کو ساتھی نہیں ہوتا، ہاں یعنی لوگوں کے ساتھی نہیں ہوتا لیکن ایجنٹ ہوتا ہے، بیٹھے گا وہ دن بھر ادھر ادھر کی باتیں لوگوں سے سنے گا اور پھر آخر میں جا کر کے سامنے والے سے کہے گا کہ بھائی فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ کے بارے میں وہ ایسا کر رہا ہے۔ اب وہ آدمی اس ایجنٹ کو اپنا مخلص سمجھے گا اور اپنے دوست کو یا اپنے کو جس کے بارے میں بتایا وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا اس کو دشمن سمجھے گا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا۔ امام حسن رحمۃ اللہ کے بارے میں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے نقل کیا کہ ایک شخص آیا اور امام حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا حضرت فلاں آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا وہ تو بڑا اچھا ہے۔ کہا اچھا وہ بڑا اچھا ہے، ہاں میں تو اس کے حق میں اچھی ہی سوچ رکھتا ہوں کہ بڑا نیک آدمی ہے۔ کہا آپ بہت بڑی بھول میں، اللہ کی قسم میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں
آپ کے متعلق کو ایسی باتیں کر رہا تھا. اللہ اکبر. ہم تو خوش ہوتے ہیں آج. یہی ایک ہمارا مخلص دوست ہے حضرت حسن نے کیا کہا, اما وجد الشیطان رسولا غیر. بیوقوف, وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے پتا نہیں تھا, تو نے سنا تو کیا شیطان کو اپنا پیغام پہنچانے والا, شیطان اپنا پیغام پہنچانے والا تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں پایا؟ اللہ کو سوچتا ہے میں کہاں کس کو آ کر کے چغل خوری کی, یہ تو اب میری بات کو قبول کرنے کے بجائے میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا. دیکھیں اسلاف کہتے تھے شیطان کا ایجنٹ. اگر غیبت کہیں کر رہا ہے آدمی چغل خوری تو کہتے یہ شیطان کا ایجنٹ ہے. اسی طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوستو حضرت عبد الرحمن بن غنم, حضرت ابو ہریرہ, ان تمام حضرات سے حدیث مروی ہے, بڑی اہم حدیث ہے, اس کو ذرا سنیں اور غیبت کے چغل خوری کے نقصانات سمجھیں. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عبد الرحمن بن غنم, خیار عباد اللہ الذین اذا ذکر اللہ عز وجل. یہ بڑی اہم حدیثیں ہیں. آپ نے فرمایا خیار عباد اللہ الذین اذا ذکر اللہ عز وجل. آپ نے فرمایا سب سے محبوب اور سب سے اچھے انسان, سب سے نیک خیر برکت والا بندہ وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو اللہ یاد آ جائے. الذین اذا ذکر اللہ عز وجل. سب سے محبوب پسندیدہ اللہ رب العالمین کا وہ بندہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے. کیا مطلب ہے؟ اہل علم کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آدمی نیک صالح ہے, امانت دار, دیانت دار, تقوی شعار والا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے پر نور ایمان رکھا ہے, اس کے اخلاق, اس کے کیریکٹر, چال چلن, اس کی دینداری اس قدر اس کے اعمال سے ظاہر ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اللہ یاد آتا ہے. یعنی ان لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ اس کو دیکھ کر کے لوگوں میں بھی اللہ رب العالمین کے نیک بندہ بننے کا شوق و جذبہ پیدا ہو. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل, جس کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے, نیک بننے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے. یہ ہے سب سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ. کسی تہجد گزار کو آپ نے دیکھا, آپ کے دل میں شوق پیدا ہو جائے میں بھی ایسے تہجد گزار بن جاؤں. کسی اچھے قرآن پڑھنے والے کو دیکھا, آپ کو بھی قرآن یاد کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہو جائے. یہ ہے سب سے بہترین انسان جس کو کسی نے کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. مومن چلتا پھرتا ایک ایمان سراپا ایمان نظر آئے وہ, یہ ہے سب سے اچھا انسان. پھر آپ نے ارشاد فرمایا وشرار عباد اللہ, وشرار عباد اللہ, اور سب سے بدترین اللہ کے بندے اور سب سے بدترین انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہیں؟ چند ہیں. نمبر 1 المشاؤون بالنمیمہ, المشاؤون بالنمیمہ, المفرقون بین الاحبہ, الباغون للبراء العیب یا العنت. آپ ذرا سوچیں, وشرار عباد اللہ, اور سب سے بدترین اللہ, سب سے بدترین لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو 3 برائیاں کرتا ہے. 3 قسم کے لوگ. نمبر 1 المشاؤون بالنمیمہ, چغل خوری کرنے والا. اور اب چغل خوری کر کے کرتا کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھیں. المشاؤون بالنمیمہ, سب سے بدترین
انسانوں کے جس سب لوگوں کے درمیان المشاؤون بالنمیمہ، ہر وقت چلتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، یہاں گیا وہاں گیا، لیکن صرف چگل خوری کرتا ہے، چگل خور. اور اپنی چگل خوری سے کتنا بڑا جرم کرتا ہے وہ دوستو سمجھیں. ایک چگل خور اپنی چگل خوری سے معاشرے میں کتنا فساد برپا کرتا ہے. نمبر 1، المفرقون بین الاحبہ، آپس میں الفت و محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے. یہ ہے دوستو چگل خوری کا انجام اور اس کا مفاسد. ذرا غور کریں اس پر، سمجھیں. المفرقون بین الاحبہ، احبہ احباب کی جمع ہے، آپس میں ایک دوسرے سے دوستی رکھنے والے، الفت محبت کرنے والے، مل جل کر کے رہنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے، تفرقہ ڈال دیتا ہے اور لڑائی پیدا کر دیتا ہے. اب آپ ذرا سوچئے دوستو، اور ایسے انسان کے ایمان کا جائزہ لیں. اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تم اے ایمان والو سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر دو بھائیوں میں کوئی لڑائی ہے، پھوٹ پڑ گئی ہے، تو تمہارا فریضہ ہے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کروانا. اب ذرا سوچیے، اللہ کا حکم ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے کلمہ گو مسلمان بھائی بہن آپس میں بھائی بھائی. اور اخوت ایمانیہ کا تقاضا کیا اللہ نے کیا فرض قرار دیا؟ اخوت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ فاصلحوا بینہما، اگر مسلمان دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے درمیان فوراً مصالحت کرواؤ. اب مصالحت کروا دینا ایک کتنا بڑا عمل ہے. اب سن لے، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الا ادلکم بافضل من درجۃ الصوام والقوام. اللہ اکبر، کیا میں تم لوگوں کو ایسا عمل بتاؤں جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے سے افضل ہے، مال صدقہ کرنے سے ہزاروں گنا افضل ہے. ذرا سوچیں، یہ 3 بہترین عمل. الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصوام والقوام بآیات اللہ، رات میں تہجد کی نماز پڑھنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والا. کیا یہ 3 بڑے عمل جو ہیں، ایک آدمی رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے، ہر وقت اپنے مال کا صدقہ کرتا رہتا ہے، کیا میں بتاؤں اس سے بھی افضل عمل؟ صحابہ کرام تو شہدائی تھے نیکی کے، یا رسول اللہ ضرور بتائیں اس سے افضل عمل کیا ہے. اور اصلاح ذات البین، دو مسلمان لڑے وہ دونوں کے درمیان مصالحت کروا دینا. میرے بھائیو ذرا بتاؤ، اتنا بڑا اجر و ثواب چھوڑ کر کے آج مومن اگر چغل خوری کرتا ہے تو وہ مصالحت والا فریضہ ترک کر کے اور مصالحت کا اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر کے دونوں میں چغل خوری کے ذریعے مزید لڑائی اور پھوٹ ڈالتا ہے. بین احبہ، آپس میں الفت محبت کرنے والے. اب آپ بتائیے کہ کتنا بڑا فریضہ چھوڑا، کتنا بڑا اجر و ثواب چھوڑا اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا، صرف کیا چغل خوری کرنے کی عادت بڑی ہے. تو دوستو، المفرقون بین الاحبہ، آپس میں الفت و محبت کرنے والوں کے درمیان چغل خوری کے ذریعے پھوٹ ڈال دینا اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت اور برائی پیدا کر دینا. نمبر 3، الباغون
للبراء العنت. کتنی عجیب سی چیز ہے دوستو العنت. الباغون للبراء العنت، اپنے چغل خوری کے ذریعے جو لوگ بیچارے بے گناہ ہیں ان کو دنیا کی تمام بہت ساری مشقتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دینا. اللہ اکبر. دوستو یہ تین چیزوں پر غور رکھو. یہاں غیبت کے کئی خطرناک انجام اللہ نے بیان کیا. المشاؤون بالنمیمہ، چغل خوری کرنا. المفرقون بین الاحبہ، محبت کے ساتھ اتفاق اور اتحاد، الفت محبت کے ساتھ آپس کی زندگی گزارنے والوں میں جدائی پیدا کر دینا. اگر کچھ لڑائی ہے، اختلاف، تو مصالحت کروانے کے بجائے مزید زخم پر نمک چھڑکنا، جلتے ہوئے چراغ میں تیل ڈالنا اور اس کو بھڑکا دینا ہے. اور نمبر 3 کتنی خطرناک چیز، ایک انسان بے قصور ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، لیکن اپنی چغل خوری کے ذریعے اس کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دینا. یہ چغل خور کا انجام اور اس کے چغل خوری کا یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے. آج کتنی لوگ اس منکر کے اندر مبتلا ہیں. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث طبرانی وغیرہ کی اور ہے اس سلسلے میں، ذرا غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے کس قدر اس بری عادت سے لوگوں کو منع کیا اور بتایا، آگاہ کیا، لیکن لوگ آج پھر انہی چیزوں کے اندر مبتلا ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ رسول فرمایا ان احبکم الی اللہ احسنکم اخلاقا. اے لوگو، ان احبکم الی اللہ احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ بندہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یہ ہیں اخلاق حسنہ. اور چغل خوری اخلاق حسنہ کے خلاف ہے. یعنی اگر تم چغل خوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو پسند نہیں کرے گا. ان احبکم الی اللہ احسنکم اخلاقا. پھر المتوئون اخنافا، ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنے والے، الفت محبت ہمدردی سے رہنے والے. الذین یألفون ویؤلفون، ان لوگوں سے الفت محبت کے ساتھ رہتا ہے، لوگ اس کے ساتھ الفت محبت کی زندگی گزارتے ہیں، یہ سب سے اچھا ہے. آگے وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض، یعنی کیا مطلب، سب سے زیادہ اللہ تمہارے معاشرے میں جن انسانوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور ناراض رہتا ہے وہ یہ ہیں. نمبر المشاؤون بالنمیمہ، چغل خوری کرنے والا. نمبر 2 المفسدون بین الاحبہ، المفسدون بین الاحبہ، اور الفت محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں گھس کر کے فساد ڈال دینا. فساد پہلی حدیث میں تھا جدائی ڈال دینا، اب یہاں جدائی تو نہیں ہو رہی ہے لیکن فساد گھر میں داخل ہو گیا. میاں بیوی کے درمیان فساد، باپ بیٹے کے درمیان فساد، والدین اور اولاد کے درمیان فساد، بھائی بھائی کے درمیان فساد. اور جہاں یہ فساد آ جائے وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. دوستو کتنی المفسدون بین الاحبہ، آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزارنے والوں کے درمیان فساد اور بگاڑ، رنجش اور ایک دوسرے کے دلوں میں برائی پیدا کر دیتا ہے. آپ سوچئے ایک انسان اگر غور کرے اس کا فائدہ کیا ہوا.
چنگل خور کا اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی نفرت حاصل ہوئی، اور دوسرے کسی کے گھر میں والدین اور اولاد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اس طرح سے کر کر کے بگاڑ پیدا کرنے سے اس کو ملا کیا آخر؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، بلکہ تباہی، اور دنیا میں اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اور مرنے کے بعد جہنم کیا۔ تو اس لیے دوستو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے اگر محفوظ رکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الملتبسون للبراء الاثرات، اللہ اکبر، اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر کے ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو اکٹھا کر کے لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرنا، اور لوگوں میں طرح طرح سے باتیں پھیلانے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائیوں انسان کا کردار، چغل خوری کے ذریعے جو مفاسد پیدا کرتا ہے ایک دوسرے کے۔ اللہ اکبر، اور بسا اوقات اپنے چغل خوری کے ذریعے جو بہت خطرناک نتیجہ اور ماحول پیدا کر دیتا ہے وہ قطع رحمی ہے دوستو، قطع رحمی۔ اپنی حفظ کر لیا، باپ اور اولاد، والدین اور اولاد کے درمیان جدائی، میاں بیوی کے درمیان جدائی، ماں اور بچوں کے درمیان جدائی، اتنا خطرناک یہ مرحلہ ہے، انسان سوچتا نہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث کہ اللہ رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یہاں اپنی کوشش کے ذریعے رشتے کو توڑ دے رہا ہے، والدین اور اولاد کے درمیان چغل خوری کے ذریعے جدائی کرا دے رہا ہے، فساد پھیلا دے رہا ہے۔ یہ کتنا بدترین جرم ہے، اور اس کو لوگ سمجھتے نہیں، کتنا خطرناک ہے۔ بعد اہل علم نے، جس میں امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، چغل خور اگر کبھی آج کتنے گھر اجڑ جا رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان، طلاق نہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے مفاسد پیدا کر دیتا ہے چغل خور۔ امام ابن ابی دنیا وغیرہ نے نقل کیا، بڑی عجیب سی بات، ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور غلام کی بڑی عزت دی، لیکن غلام چغل خور نکلا۔ اللہ اکبر، وہ چغل خور اس کی عادت تھی۔ دیکھیں کتنے خطرناک اور کتنے بڑے جرائم ہوتے ہیں، نہایت حیرتناک واقعہ بطور مثال کے، آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے۔ ایک دیندار آدمی، اس نے اپنی خدمت کے لیے غلام خریدا، اور غلام چغل خور تھا، معلوم تھا، لیکن باقی باتیں بڑی لمبی کرتا تھا، کام بڑا اچھا، لیکن چغل خوری سے بات نہیں آتا تھا۔ خرید لیا، ایک زمانے تک کام کرتا رہا، آقا اور آقا کی بیوی کے درمیان ایک دن غیبت چغلی کرنے کی عادی، اولاد تھی نہیں، پورے جائیداد پر قبضہ کرنا چاہا، تو کیا کیا، اس نے سب سے پہلے جا کر کے آقا کی بیوی سے کہا سیٹھانی آپ کو معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا ہمارے آقا جو آپ کے شوہر ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا ہمارا جیسا شوہر بہت اچھا کسی عورت کو پورے محلے میں اتنا اچھا شوہر اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ کہا یہی تو بھول ہے، تم کو معلوم ہے وہ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تو دوسری شادی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لازمی چیز ہے، اب وہ عورت بھڑک اٹھی، شادی کر رہے ہیں؟ ہاں۔ دیکھو چغل خوری کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ تو شادی کر رہے ہیں، لازمی چیز ہے ایک عورت، اب وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ اب بڑے ٹینشن میں، کیا بتائے، شوہر سنے گا نہیں، تو اسی کمبخت نے ایک بیوی کے رائے مشورہ دیا، کہا کہ اگر آپ چھری سے استرے سے شوہر کے گردن کا بال اگر دو چار چھیل کے لائیں
تو ہم کوئی ایسا عمل کر دیں گے جسے آج تعبیر گنڈے جھوٹے کر دیں گے کہ تمہارے شوہر کا دل اس لڑکی سے پھر جائے گا، پھر شادی نہیں کرے گا، رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ بہت اچھا، بیوی بیچاری اربابنی سمجھتی ہے بہت اچھا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنا اچھا ہمدرد غلام تو نے مجھے عطا کیا، بڑی خوش۔ کیوں؟ چگل خور سے یہی لوگ خوش ہوتے ہیں، جہالت۔ کہنے کی ٹھیک ہے، ادھر وہ کہا اور آ کے شوہر سے کیا کہا، تمہاری بیوی کیسی؟ الحمدللہ بہت اچھی۔ کہا تمہیں معلوم ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ تو تمہارے قتل کا پروگرام بنائی ہے، اور بالکل اس طرح تیار رکھے ہی، تیار تیز کر کے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا تو کسی اور سے تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دوستو، کیسا ہے آدمی، سمجھو آپ کا ہمدرد ہے چگل خور کی، آپ کا گھر اجاڑنا چاہتا ہے، آپ کے درمیان فوٹ ڈالنا چاہتا ہے، آپ کی اولاد کو، آپ کے شوہر کو آپ سے جدا کرنا چاہتا ہے، آپ کے ماں باپ کے درمیان فوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ آپ آدمی سمجھیں، آپ اپنے بچوں کو جتنا پہچانتے ہیں باہر کا آدمی نہیں پہچانتا۔ آپ اپنی بیوی کو جتنا حقیقت جانتے ہیں وہ چگل خور کو کیا پتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے حالات کو جتنا جانتی ہے چگل خور کو کیا پتا ہے۔ لیکن چگل خوری اتنی ٹیسٹی چیز ہے کہ آدمی سب بھول جاتا ہے، سالہ سال سے زندگی گزار رہا ہے، معلوم ہے اس کو، لیکن چگل خور کی ایک چگل خوری، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت بیچاری موقع پائی، اب شوہر ویسے ہی غصے میں ہم کو قتل کرنا چاہتی ہے، وہ عورت بیچاری آ رہی ہے اس طرح لے کر کے، غفلت میں پائیں تو دو چار بال کاٹنے پیچھے سے اور لے جا کر کے دے دیں گے غلام کو، غلام ایسا کرتب کرے گا جس سے رشتہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ شوہر کے ذہن میں پہلے بات ڈالے اس طرح لے کے آئے قتل کرنے کا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو ادھر جیسے قریب آئی شوہر تلوار اٹھایا، اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر۔ اتنا دردناک واقعہ نقل کرتے ہیں امام ابن ابی دنیا وغیرہ سلف، کسی چگل خوروں کا انجام دیکھو۔ بیوی بیچاری، اس کو پتہ نہیں کس چگل خور ہمدرد کمبخت جو غلام ہے کس کا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو قتل کرنا چاہیے، شوہر نے قتل کر دیا۔ چگل خور خوب خوش۔ اب بات عام ہوئی، اہل علم نقل کرتے ہیں بات تو عام ہو گئی، کس نے اپنی بیوی قتل کیا۔ اب بیوی کے میکے والے باپ بھائی سب لوگوں نے چڑھائی کی، کیس کیا، کہا ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے۔ آخر کار نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اللہ اکبر۔ ادھر وہ بھی قتل ہو گیا خون کے بدلے، اور ادھر وہ چگل خوری، پورا گھر اجڑ گیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، چگل خور کو پہچانو، یہ چگل خور ہمدرد نہیں ہے، آپ کا گھر اجاڑنا چاہتا ہے، آپ کو آپ کے ماں باپ سے جدا کرنا چاہتا ہے، آپ کو آپ کی بیوی سے جدا کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے پیچھے آپ کی جائیداد پراپرٹی پر قبضہ کرنے یا اور اس کے غلط مقاصد ہوتے کسی اور آج اور آپ کے خلاف استعمال کرا ہو اس کو۔ اللہ اکبر، اتنا حیرت ناک واقعہ نقل کرتے ہیں اہل علم، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے بھائی، کہتے ہیں کہ المفسدون بین الاحبہ، الفت محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کر دینا۔ اسی لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش، غیبت، چگلی اور یہ چگل خوری جو ہے نہایت خطرناک چیز۔ بلکہ ایک بات بتائیں، یہی کیا کم ہے دوستو، چگل خوری کر کے آپ دونوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ کئی صحابی سے حدیث مروی ہے، بسند صحیح ہے، صحابہ کرام 3-4 صحابہ کرام سے مروی ہے، جس میں ایک صحابی مشہور عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ۔ اب یہ ذرا سنیں، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ کلمہ پڑھنے والو جو زبان سے تو کلمہ پڑھ چکے ہو لیکن ایمان ابھی تمہارے دل میں نہیں داخل ہو، یعنی دل تمہارا مومن نہیں ہے،
صرف زبان اسلام زبان مومن ہے، تمہارے آدھا مومن ہے لیکن ابھی تمہارا دل نہیں مومن۔ یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے کلمہ پڑھنے والو، اے وہ لوگ جن کا جو زبان سے تو مسلمان ہو گئے لیکن ابھی تک دل مسلمان نہیں ہوا، لا تؤذوا المسلمین، خبردار مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، خبردار، لا تؤذوا المسلمین، ایمان والوں کو تکلیف نہیں پہنچاؤ۔ ذرا دیکھیں، یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ، اپنے کردار و گفتار سے مسلمانوں کو امن و امان میں رکھے، تکلیف نہ دے۔ کہاں گیا چگل خور؟ اپنی چگل خوری سے کتنوں کا دل دکھا رہا ہے، کتنوں کو تکلیف دے رہا ہے، کتنے گھر اجاڑ رہے ہیں، کتنے دوست احباب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی، حدیث ذرا سنو، آپ ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بالمسلم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ آدمی مسلمان کب بنتا ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ رسول بتائیے۔ آپ نے فرمایا مسلمان اس وقت بنتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے شر سے اپنے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھتا ہو۔ چگل خور، چگل خوری کرنے والا اپنے مسلمان بھائی بہن چھوٹے بڑے ہر ایک کو اپنی زبان سے ایذا پہنچا، زبان سے تکلیف دے رہا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یا معشر من اسلم بلسانہ، اللہ نے فرمایا اے وہ لوگ ہو جو زبان سے، یعنی اللہ رسول نے اشارہ کیا غیبت چگلی کرنے والے چگل خوروں کو، یا معشر من اسلم من لسانہ بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے کلمہ پڑھنے والو جو زبان سے تم مسلمان ہو گئے لیکن دل تمہارا آج تک مسلمان نہیں ہوا، لا تؤذوا المسلمین، خبردار مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دو، ان کا دل نہیں دکھاؤ، ان کے جان مال عزت آبرو میں نکتہ چینی نہیں کرو، ولا تؤذوہم ولا تعیروہم، اور ان کو شرمندہ بھی نہ کرو، آر بھی نہ دلاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے ولا تتبعوا عوراتہم، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب کو عیب جوئی نہیں کرو، کسی کے پیچھے پڑ کر کے اس کے اندر کوئی عیب ڈھونڈو تاکہ اس عیب کے ذریعے لوگوں میں اسے بدنام کرو۔ خبردار، ومن تتبع فإنہ من یتبع عورتہ اخیہ المسلم، کیونکہ سن لو جو انسان اپنے بھائی اور بہن، مسلمان بھائی اور بہنوں کے عیب جوئی کے پیچھے پڑتا ہے کہ کیسے بھی اس کے اندر عیب نکال کر کے عام کریں تاکہ بدنام کریں، تتبع اللہ عورتہ، تو اللہ تعالیٰ خود بذات خود اس کے عورت کی، اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو چگل خور یا عیب جوئی کرنے والا اپنے آپ کو اللہ کے پکڑ سے آزاد نہ سمجھے، لاپرواہ نہ ہو جائے۔ اگر تم اپنے بھائیوں کے گھر میں اپنی چگل خوری کے ذریعے آگ لگاؤ گے، غیبت کے ذریعے پھوٹ ڈالو گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم کو بھی سکون سے نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ بد نہ بولے گر کوئی میری سنے، اللہ اکبر۔ انسان زیر گردو بد نہ بولے گر کوئی میری سنے، ہے یہ گنبد کی صدا جیسے کہے ویسے سنے۔ جیسے تم دوسروں کے ساتھ کرو گے اللہ ویسے آپ کے ساتھ ہے، یہ گنبد کی صدا جیسے کہے ویسے سنے۔ جیسے لوگوں کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسے ہی کرے گا۔ تو اپنے گھر کو نہ اجاڑو، اپنے اہل و عیال کو تباہ نہ کرو۔ اگر تم چگل خوری کر کے دوسروں کے ساتھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسے کرے گا۔ آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب کو ظاہر کرنے کے پیچھے اور جس کو بدنام کرنے لگے، اسے کوئی اگر وہ اپنے بند کمرے میں بھی کوئی برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عام کر دیں گے۔ تو دوستو، اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور چگل خوری سے بچائیں۔ اور ایک چیز اور، ایک بڑی عجیب سی بات ہے بھائی، میں نے کون سی نئی بات کہی؟ میں نے جو سنا تو وہی تو کہا ہے۔ تو اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات نقل کی۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں القائل الفاحشۃ والذی یشیع بہا فی الاسم سوا، ایک ہے برائی کرنے والا اور دوسرا برائی کو سن کر کے دوسرے تک پہنچانے والا۔ اللہ اکبر، دو ہے، ایک ہے برا کہنے والا، برائی کرنے والا، اور دوسرا ہے اس کے سن کر کے دوسرے کو پہنچانے والا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کا دونوں گناہ میں اور جرم میں برابر ہے۔ اللہ اکبر، فی الاسم سوا، گناہ میں اور برائی میں دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر رکھا ہے۔ اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں دوستو، ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان اپنے آپ کو غیبت، چغل خوری جیسے بیماریوں سے بچائیں، اور یہی جو آج پورے معاشرے میں ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، اولاد، ان تمام کے درمیان جو فساد پھیل رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان، اس میں چغل خوری کا بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو چغل خوری سے بچائے، اور اتنی شدید وعیدیں جو آپ نے سنا ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو غیبت، چغلی، شکوہ شکایت اور اس قسم کے فساد پھیلانے والے اشخاص، فساد پھیلانے والی چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔